رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرماتے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتین سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترجمے میں موجود۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو
दम बना के नाजिल किया है। और यही बात इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि नकल करते हैं कि मैंने कितने सफर किए और जब भी मैं बीमार हुआ तो मैंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर की इस बात पे यकीन करके दवाई नहीं ली, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ता और मैं दम कर लेता अपने आप को, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे शिफा याब कर देते। सूरह फातिहा ये अज़ीम तरीन सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सय्यदना अबू सईद बिन मुअल्ला बयान करते हैं, मर्र बी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना उसल्ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे उन्होंने आवाज दी, मैंने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, मैंने आपको आवाज दी, अलम यक़ुलिल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, आपने अल्लाह का ये कलाम नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तो उस बात को फौरन मानो, लब्बैक कहो। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उअल्लिमुका अअज़म सूरतिन फिल कुरआनी क़ब्ल अन अख़रुज, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत न सिखा दूं इससे पहले कि तुम मस्जिद से निकल जाओ, अपने घर को लौट जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सूरत सिखाई, जो कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत है, वो सूरतुल फातिहा की तालीम दी। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुना दिया, काश इस फैसले को भी उम्मत मान ले, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो शख्स नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, जैसे कि सही बुखारी की रिवायत है। और सहाबी तो बयान करते हैं, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि फजर की नमाज सबने पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, फसक़ुलत अलैहिल क़िराअह, क़िराअत आप पे बोझिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सवाल किया, लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे भी पढ़ते हो? तो सहाबाए किराम ने कहा जी हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़रऊ ला तफ़अलू कमा फी रिवायतिन उख़रा, दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, इमाम के पीछे खड़े होकर तुम सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ा करो, फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि सूरतुल फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती। ये ऐसी खूबसूरत और ऐसी मुबारक सूरत है जो अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान मुकालमे का एक खूबसूरत जौहर है। ऐसा गौहर है, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द व तौसीफ बयान की। जब बंदा मोमिन अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। जब बंदा मोमिन ये कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। जब इंसान बंदा मोमिन ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो कुछ भी मेरा बंदा मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हम कलाम होने का ये खूबसूरत जरिया है। तो आइए इस सूरत की तरफ चलते हैं और इसके मानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, तमाम तारीफें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौमिद्दीन, बदले के दिन का, जजा के दिन का,
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही, व इय्याक नस्तईन और हम मदद चाहते हैं सिर्फ तेरी ही ए अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, न कि उनका रास्ता जिन पर गजब किया गया, वलद्दाल्लीन और न उनका रास्ता जो गुमराह हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इस सूरत की 5 बातें हमें याद रखनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो बंदा मोमिन को यह यकीन कर लेना चाहिए, आपको 10 दलाइल कोई पेश कर दे, आपको 10 को दलाइल पेश कर दे, जब तक सूरतुल फातिहा आप नहीं पढ़ लेते, कभी भी इस बात पे इत्मीनान न कीजिएगा कि मेरी नमाज मुकम्मल हुई है या नहीं। मुकम्मल उस वक्त होगी जब सूरतुल फातिहा की तिलावत की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए यह है कि यह सूरत शिफा है, यह सूरत दम है। अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी दम किया करे और उसके लिए सूरतुल फातिहा से बढ़कर कोई नुस्खा कीमिया, कोई तरियाक नहीं। तीसरा पैगाम इस सूरत का जो मुझे और आपको समझना है कि अल्लाह की तारीफ अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वजह है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, हर शुक्र करने वाले की जुबान का ये वतीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमा अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया, रूह डाली, तो सबसे पहला कलिमा जो उनकी जुबान पे आया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा, फ़क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। और दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्से में भी यही बात मिलती है, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअमिनीन। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर से भी मुखातिब होकर फरमाया, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा किया कि जन्नतियों की जुबान पे भी अगर कोई बात होगी तो यही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। और व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हदीस ये बताती है, अव्वल मन युदआ इलल जन्नह अल हम्मादून। सबसे पहले अगर जन्नत की तरफ किसी को आवाज दी जाएगी, बुलाया जाएगा, तो वो लोग होंगे अल हम्मादून, जो अल्लाह की तारीफ ही करने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जो झंडा दिया जाएगा, लिवाउल हम्द, वो अल्लाह की तारीफ का परचम होगा। आदम फमन सिवाहु तहत लिवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाली आदमियत बशमुल अंबिया और इंसानियत मेरे उस परचम तले होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकामे महमूद अता किया जाएगा। अल्लाह की तारीफ ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक और हदीस पेश करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, क़यामत को जो तराजू कायम किया जाएगा, जिस तराजू में नेकियां और बुराइयां इनका वजन होगा, इतना बड़ा तराजू होगा, लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्न फी किफ़्फ़ह लवसिअतहुन। अगर 7 आसमान और 7 जमीनें उस तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाए तो एक पलड़ा भी भरेगा नहीं। लेकिन अल्लाह की तारीफ का कलिमा सही मुस्लिम की रिवायत की रोशनी में वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान,
جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پر لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں، تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے۔ کسی کو آزماتے نہیں ہے، یہ کسی تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام کو یزید کے یہودی اپنے بیٹے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں، میں اور آپ سعید یحییٰ سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اس لیے کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ ایک چیر کے ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے۔ اور میں راز ایک بار آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے آپ کے راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا قرآن اور عزت ساری زندگی سنبھالے۔ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گناہ کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر میرے بارے میں پسماندہ ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں۔ میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ، میرے بندے کے ہاتھ جب حرکت کرتے ہیں اگر بعد میں ہوتی میری رحمت کا نظر پہلے ہو چکا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے؟ آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر کیا ہے؟ پوری زندگی ہمیں تو آنا ہی نہیں، اور کوئی بادشاہ ایسا بھی ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا ہے، سارے مر جائیں گے، مریں گے، کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ جلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اور والدین سے بھی مل لو، بچوں کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو۔ اکیلے رہ کے عیاشی نہ کرنے کی بات نہیں کی ہے، ایک عیاشی اس کو عیاشی میں بھی رسم ہو اردو پنجابی کا نہیں، ایک عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتے داروں سے مل کے زندگی گزاریں، یہ اصل زندگی ہے۔ المؤمن الذي عادة
محمد سے بہتر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے آئیے اپنی بات کی طرف. تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ عز و جلال سے رزق بھی مانگتا ہوں. میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دینا تو آپ ساری دنیا کو مار دو. خرچ ہی نہیں کرتے. اس بات سے کہ ختم ہو جائے آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں, دنیا زندہ نہیں رہے گی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس نے رزق کے خزانے آپ کے پاس رکھے ہیں. دنیا میں کوئی بیماری بخل نہیں. بخل اتنا آ گیا ہے, صلاحیت کا بخل. اس بندے کی بس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا. مال کا بخل, مشورے کا بخل, نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں. اور حالت یہ ہے ہم چکے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس سے بھی لوگ آ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں نقصان بڑا ہو گیا. تو مجھے ایک واقعہ نے بہت سبق دیا. ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا, دعا کیجیے. میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی. تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نہیں لگتا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے کبھی سب نے, تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا. تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا, لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے. کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا. تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے خاصی ایک اماؤنٹ. میں نہیں آیا اس کے لیے تو بہت سارا بات کرنی چاہیے, لیکن صاحب اس نے جب وہ کلیریفکیشن دی میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو. کہتے جی کیا بتاؤں, پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا, اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا. میری پریشانی ہوگی یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جانے کو کنکریاں بچے کھا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ گھر کا سامان پھینک کے جاتے ہیں وہاں سے رزق تلاش کر. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو, خواہش سمجھ کے نہ گزارو. ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے, خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا, حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں تیسری ملے تو مزہ ہے. اور تعجب کی بات ہے ساتھی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, آدم کے منہ کو بھرے گا, آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی, اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے. اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ انتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ 22 گرام کی روح, اس عورتوں کے بنتے ہیں روح کو آج ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے. کتنے سالوں کے بعد ہم نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوگا. یہ روح جس دن نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے, جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے, اسٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ یقین مانیے تو حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا نہ یغدی ہی نہ یعشی, صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو یعنی 2 ٹائم کا اس کے پاس کھانا ہو اور بیمار نہیں, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈالنی ہے. صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمت اس کے پاس آ گئی ہے. تو جس کے پاس اپنے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا ہے, اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق علیک, حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا. اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے, کون جیتے گا؟
کون جیتے گا؟ اللہ سے چلا جیتیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اللہ اتنا نہ دے؟ باپ بیٹے کو کہتا خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ. اس لیے اللہ سے کہتا ہے خرچ کرو. اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے. اور صحیح ہمیں سب سے کہتا ہے گن کے نہ دیا تو اللہ بھی گن کے دیں گے. یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں اور آپ اور امام زہری کے بعد سب کی پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے. وہ کہا کرتے تھے دینار عندی کہتا دن و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کا، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں. لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا. خدمتیں بدلا نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں کی خدمت کرتی ہیں خاندوں کی. جو خامد تعاون کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعاون سے بڑھ کے خدمت کرتا ہے. جو آپ نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا پرانا لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا انڈرسٹینڈنگ، رنگ مرید نہیں. ماشاء اللہ تعاون بھی ہے اس کو نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ سے جلال میں توکل سکھایا. پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا کانا ابوہما صالحا. بندہ ایک تھا فوت ہو گیا، دو بچے اس کے، دو بچے ہیں اور کے نیچے دبایا ہے. میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے زیادہ نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ میری اولاد کی بھی بننی. نیک نوجوان ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا. 1 ارب صحابی جوان ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور قرآن کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے نبوت صالحا. باپ ایک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے ایک نہیں موسیٰ اور حسن علیہ السلام ان دونوں نبیوں کو بنا دیا. جہاں اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ظاہر ہو جائے گا دیوار تم بناؤ مزدور بن گئے. پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھڑاتے قوت تو تھی وہ لگا بیٹھے اس کو اور بندہ مر گیا. بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا. جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی پھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی. ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس، صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے، اور پاؤں میں جوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دو بچیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے. پوچھنا بیٹا کیا ہے؟ کام سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا. آگے بڑھے، صلاحیت کرنے کی گھڑی استعمال کی، پتھر اٹھایا، پانی پلایا، واپس ہوا جب چلے پاؤں کے درخت پہ نوائے، شام میں کھڑے ہو کے ایک دعا کر دی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر ہوں تیری رحمت. خوشخبری سب دو کلمات پہ دے دی. خوشخبری کیا دی؟ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دے، آپ نے پانی پلایا. جب وہاں پہنچے تو صرف بدلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سب سے پہلا 35 سے ہمارا کانٹریکٹ سائن ہونے لگا ہے. ہمارے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، سوچتے ہیں پتہ نہیں اب بنگلہ ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. بہت سارے 3 مہینے سے پہلے چیزیں روک لیتے ہیں، نہیں رک جاؤ، پتہ چل لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
ثمانية حجج 8 سال تک آپ میرے پاس کام کریں گے, کھانا بھی ملے گا, رہائش بھی ملے گی, اور 8 سال تک کام کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں. کھانے کا مسئلہ بھی حل, مکان کا مسئلہ بھی حل, 8 سال نوکری پکی ہوگی, اور 7 نبی کی بیٹی اللہ ذوالجلال نے نکاح میں دینے کی ایک خوشخبری سنا دی. نکاح ہو گیا, اس کو لے کے جو ہی چلے ہیں, ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے 5واں انعام نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا. آج یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے آیتیں؟ مسلمانوں کے لیے. میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہو جائے گا, اور میرے بھائی کسی چوٹے سے انسان تعلق جوڑ لے, وہ نہیں چھوڑتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کیسے پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے, تو میرے گھر سے جو تعلق جوڑ لے تو گھر سے ضائع کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کے بھی ہمارے سچی کرنا ہے. اللہ کے ایمان اور توکل اللہ ہمیں نصیب فرمائے. رحمت سے مراد جہاں رزق ہے, رحمت سے مراد بارش بھی ہے. اللہ جلال فرماتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور تیسرا دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. ہریالی آبادی میں لوگوں کے چہروں میں بھی شادی آبادی ہے, درج دیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں تو اسلام بھی مانگتے ہیں, ایمان بھی مانگتے ہیں, رزق کی فراہمی بھی مانگتے ہیں, اور بارشیں بھی مانگتے ہیں, اور وہاں ہم ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت بھی مانگتے ہیں. پوچھتے ہو بتاؤ, اگر مصیبت آ جائے تو وہ ٹال سکتے, اور اللہ جلال آزمائش سے تمہیں بچانا چاہے تو کوئی تمہیں آزمائش دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو رحمت سے مصیبتوں سے, آزمائشوں سے بچنے کی التجا ہے, اللہ مصیبتوں سے بچاتے ہیں. رحمت جب کرتے ہیں تو پھر ہم دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی رب سے التجا کرتے ہیں. دشمن سے تجھے پریشان کروانا چاہے تو تم بچ سکتے ہو, اور دشمن سے تمہیں بچانا چاہے, دشمن کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارا وہ نقصان کر دے, لیکن یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا کارساز اور ولی نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ کی محبت, اللہ سے حسن ظن, اللہ کی توکل, اس کے ساتھ تعلق جوڑنا اس کو کم نہیں کیجیے گا. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ رحمت سے مراد صرف دشمنوں سے بچاؤ نہیں, بلکہ رحمت سے مراد اللہ کی محبت بھی ہے. اللہ کی وہ خصوصی محبت ہے جس سے انسان کی زندگی میں لذت آتی ہے, اس کو پریشانیاں کبھی پریشان
بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پریشان لوگ ان سے ملاقات کر کے پریشانی ختم کر دیتے ہیں. یہ ان کے دل میں خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی ہوتی ہے. اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہمارے دلوں میں سکون کتنا ہے دین کی وجہ سے تو یہ تلوار لے کے ہمارے پیچھے بھاگے. یہ سکون ہمیں تو ملے گا پھر بھی ان کو جب تک یہ عبادت نہیں کرے. یہ خاص سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جنہوں نے اتباع کی جنہوں نے پیروی کی اللہ کے احکامات مانے اللہ نے خاص قسم کا سکون ان کے دل میں رکھ دیا ہوتا ہے. خاص قسم کی تسلی خاص قسم کی خوشی جو ہے اللہ کے دل میں رکھی ہوتی ہے. مطمئن رہتے ہیں. ان کا پریشانی ٹینشن جو ہوتی نہیں ہے. یہ زندگی میں آتی ایسی پریشانیاں لیکن کبھی میں استقامت نہیں پکڑتی. امام غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے. انبیاء کو بھی پریشانی آئی لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. بھلا کیوں؟ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی. پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے. جب تک ہم انسان پریشان ہوں گے لیکن مستقل پریشان نہیں بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. مومن ہو اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین ہی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ امتحان کرتے ہیں سوسائڈ کرتے ہیں کینیڈین کرتے ہیں امریکن کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی عالم ربانی نے بھی خودکشی کی؟ کبھی سنا آپ نے کسی قاری نے بھی کسی حافظ نے بھی کی ہو؟ کیوں کرا؟ وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے. ان کو چین نہیں ہے. آخر مایوس ہو گئے شاید جان چھوٹ جائے مر جاتا ہے لیکن جان پھر بھی نہیں چھوڑتی. اگر اس طرح جان چھوڑتے ہوئے تو بڑی آسانی ہو جاتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اسی باتوں کو سمجھایا اور حدیث بھی. اور تین باتیں زندگی کا ڈھال سمجھیے.